اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 17 محرم 1442 ہجری، 6 ستمبر 2020 عیسوی، 21 گتے بھادو 2077 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ جنک نندنی FM جنک پور دھام دھانوشا نیپال 95.5 میگا ہرز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر ایک دعائیہ نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک دعائیہ نظم سماعت فرمائیں، کلام علامہ اقبال کا، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پھر وادی سارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر
شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے محروم تماشا کو پھر دید بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے بھٹکے ہوئے راہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو سینوں میں اجالا دل صورت مینا دے یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے اللہ اکبر اللہ میرے دوستو بزرگوں سامعین و سامعات کرام، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سالفی صاحب کا، اور عنوان ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان، اور ظہیر الدین سالفی صاحب کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات، دھنوجی کٹریا، دھنوشا، نیپال میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، تقدیر پر ایمان لانا، ایمان
کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ بہت سارے لوگ تقدیر کو کوستے رہتے ہیں، اگر کوئی اس کی نظر میں اگر کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو فوراً بول دیتے ہیں کہ ہمارے تقدیر ہی میں ایسا لکھا ہوا ہے، ہم ہی دیکھے تھے ایسے ہونے کے لیے ویسے ہونے کے لیے۔ تو طرح طرح کی شکایت، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے آ رہے ہیں، بلکہ تقدیر چاہے اچھی ہو یا چاہے غیر اچھی، اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور اس پر ہمیں صبر اور شکر جو ہے بجا لانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی موضوع پر لیجئے مولانا ظہیر الدین صاحب سے خطاب سماعت فرمائیں، تقدیر پر ایمان۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ محترم و مکرم سامعین اعظام، پروگرام سننے والے دینی ملی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں میرا موضوع سخن ہے تقدیر پر ایمان۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اے پیغمبر کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ بات جو اللہ تعالی کے علم میں ہوتی ہے، ہر وہ بات ایک کتاب میں بھی محفوظ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسی باتوں کو محفوظ رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے دو اہم باتیں بتائی۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ زمین، آسمان اور اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی ہو چکا ہے یا جو بھی ہونے والا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس کائنات کا ماضی بھی، اس کائنات کا حال بھی، اس کائنات کا مستقبل اور فیوچر بھی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ان ذالک فی کتاب، یہ ساری باتیں
جو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اس پوری کائنات سے متعلق وہ ساری کی ساری باتیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ وہی کتاب ہے جسے قرآن مجید نے لوح محفوظ کے نام سے یاد کیا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ محترم حضرات، اس آیت کی روشنی میں آج کے اس نشست میں تقدیر کے موضوع پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ تقدیر کا موضوع جو بڑا ہی اہم، بڑا ہی حساس، بڑا ہی نازک اور ساتھ ہی علمی موضوع ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے 6واں رکن ایمان بالقدر ہے۔ جبریل امین نے جب پیارے نبی سے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے، ایمان کیا چیز ہے، کن چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 ارکان آپ نے بتائے، اور اس میں سے 6واں رکن یہ بتایا کہ جن چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ خیر القدر پر ایمان، شر القدر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بے شمار آیتوں میں اس تقدیر کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز ہم نے ایک تقدیر کے مطابق پیدا کی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے یوں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے اس کا مقدر بھی اللہ تعالی نے لکھ رکھا ہے۔ اور اس کی وضاحت پیارے نبی نے حدیثوں میں یوں فرمائی۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری کائنات کی، ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ دیکھو ابھی زمین پیدا نہیں ہوئے تھے، آسمان نہیں بنائے گئے تھے، زمین کی مخلوقات نہیں بنائی گئی تھی، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، کوئی چیز نہ تھی۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ رکھی ہے۔ اور اس کی وضاحت مزید ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمائی اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے قلم سے کہا اکتب، لکھتے جاؤ، تو قلم نے پوچھا کہ پروردگار کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھتے جاؤ، تو قلم نے لکھ دیا ہے۔
اور اسی قلم کی تحریر کو شریعت نے لوح محفوظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب اس تقدیر کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں ہونے والی ہر بات، اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ، اس کائنات میں ہونے والا ہر حادثہ، اس کائنات میں ہونے والا ہر عمل، اس کائنات کی ہر اچھائی، اس کائنات کی ہر برائی، چھوٹا معاملہ ہو، بڑا معاملہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، بڑی سی بڑی بات ہو، کسی بھی مخلوق سے تعلق رکھنے والی بات ہو، جنات سے تعلق رکھنے والی بات ہو، انسانوں سے تعلق رکھنے والی بات ہو، درختوں سے تعلق رکھنے والی بات ہو، ستاروں اور سیاروں سے تعلق رکھنے والی بات، ہر چیز رب العالمین نے لکھ رکھی ہے۔ درخت کا پتا بھی اگر ہل رہا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پانی میں ایک قطرے کا اضافہ ہو رہا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پانی میں ایک قطرہ کمی ہو رہی ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ پتہ چلا کہ کائنات میں ہونے والے واقعات کا علم ان واقعات کے وجود میں آنے سے پہلے، ان واقعات کے رونما ہونے سے پہلے موجود ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ یہ وہی لوح محفوظ میں ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بتاتا ہے کہ کائنات یہ اللہ رب العالمین کی مملکت ہے، اس کائنات میں وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اس کائنات میں اسی کا حکم چلے گا، اس کائنات میں اسی کی مشیت چلے گی، اس کائنات میں اسی کی مرضی چلے گی، اس کے حکم کے آگے سب بے بس اور لاچار ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالی کی مملکت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے 4 مراتب ہے۔ ان چاروں مراتب کو تسلیم کرنا یہ ایمان بالقدر کا تقاضا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ علم، کتابت، مشیت، خلق، کیا مطلب ہے اس کا؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے۔ کتابت کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے وہ ساری باتیں لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں، یہ ہے کتابت۔ تیسری چیز ہے مشیت، جو اللہ کے علم میں ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ اب وہ ظاہر ہو، تو چوتھا مرحلہ ہے خلق، کہ وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے علم میں ہے کہ زید نامی ایک شخص 11 نومبر 2020 کو اسے پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ زید نامی ایک شخص 11 نومبر 2020 کو پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب 11 نومبر 2020 کی تاریخ آتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہو، اور خلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ چیز رونما ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین نے چاہی ہے۔ تو ہر چیز کے سلسلے میں تقدیر کے ان 4 مراتب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو ہر چیز کے سلسلے میں تقدیر کے ان 4 مراتب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا علم، لوح محفوظ کی کتابت، اللہ کی مشیت، اور اللہ پھر اس کو پیدا کرتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تم کو بھی اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ ایک جملہ بارہا سنتے آ رہے ہیں
کہ اچھی اور بری تقدیر اس کا کیا مطلب ہے، خیر القدر شر القدر اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے تقدیر اللہ کا فیصلہ ہونے کے اعتبار سے وہ خیر محض ہے، اس میں شر نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ ہاں اس میں شر کہاں سے آتا ہے؟ جب اس کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے تو شر آتا ہے۔ کسی کے حق میں صحت کا فیصلہ ہوا ہے، یہ اچھی تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں مرض بیماری کا فیصلہ ہوا ہے، یہ بری تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں ترقی کا فیصلہ ہوا ہے، یہ اچھی تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں زوال کا فیصلہ ہوا ہے، بری تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں خوشیاں مل رہی ہے، خیر القدر ہے۔ کسی کے حق میں دکھ مل رہے ہیں، رنج و غم مل رہی ہے، شر القدر ہے۔ تو اس طرح وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے ہر اچھے برے فیصلے پہ ایمان رکھنا، تقدیر کے ہر اچھے برے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کیا دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ کیا دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اہل علم نے کہا کہ دیکھو، اگر اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، جو کہ لوح محفوظ کا حتمی اور فائنلی فیصلہ ہے، اور ایک کو کہتے ہیں تقدیر معلق، جو کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں موجود صحیفوں میں ہوتی ہے۔ دعا سے لوح محفوظ میں جو تقدیر مبرم ہوتی ہے وہ تو کبھی نہیں بدل سکتی، لیکن دعا سے جو آپ نے فرمایا کہ تقدیر بدلتی ہے، اس سے تقدیر معلق مراد ہے۔ یعنی فرشتوں کے ہاتھ میں جو صحیفے ہوتے ہیں اس میں بھی تقدیریں لکھی رہتی ہے، اس میں دونوں آپشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے کے صحیفے میں ہوتا ہے زید اگر صلہ رحمی کرے اس کی عمر 70 سال، زید اگر صلہ رحمی نہ کرے اس کی عمر 50 سال۔ اب زید پر ہے، وہ اگر صلہ رحمی کرتا ہے 50 سال والی بات مٹا دی جاتی ہے، وہ اگر صلہ رحمی نہیں کرتا ہے تو 70 سال والی بات مٹا دی جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ شورى میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ تو لہذا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے کیا؟ اس سے مراد لوح محفوظ کا لکھا ہوا بدل نہیں سکتا، لیکن فرشتوں کے ہاتھ میں جو صحیفے ہوتی ہے، فرشتوں کے صحیفے میں جو تقدیر معلق لکھی رہتی ہے، تقدیر کے جو معلق فیصلے ہوتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں دعا کی وجہ سے۔ حضرات، اہل علم نے تقدیر کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم اصول اور قانون یہ بھی بتایا ہے، القدر حجت فی المصیبہ ولیس حجت فی المعصیہ۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن تقدیر کو زندگی میں دلیل بنانا، کہا مصیبتوں میں تقدیر کو دلیل بناؤ، لیکن گناہوں اور معصیتوں میں تقدیر کو دلیل مت بناؤ۔ بخار آیا،
کیوں آیا؟ میرے مقدر میں لکھا تھا آیا۔ یہ عین تقاضا ایمان ہے۔ حادثہ ہوا، کیوں ہوا؟ میرے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہو گیا۔ یہ عین تقاضا ایمان ہے۔ دکھ ملے، رنج ملے، کیوں ملے؟ میرے رب نے میرے حق میں دکھوں کا فیصلہ کیا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے یہ دکھ مجھے مل رہے ہیں۔ یہ کہنا عین تقاضا ایمان ہے۔ مصیبت میں تقدیر دلیل ہے، معصیتوں اور گناہوں میں نہیں۔ شراب پی رہا ہے، کیوں پی رہے ہو؟ میری تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے پی رہا ہوں۔ گناہوں اور معصیتوں میں تقدیر حجت نہیں ہے۔ نماز چھوڑ رہا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ میری تقدیر میں لکھا ہے کہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ گناہوں اور معصیتوں میں تقدیر کو دلیل بنانا ناجائز ہے۔ مصیبتوں میں تقدیر کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ ایک چور نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چوری کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کیوں چوری کیے؟ بولا میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے چرایا۔ حضرت عمر نے کہا تیری تقدیر میں تیرا ہاتھ کٹنا بھی لکھا ہوا ہے۔ کہا تیرا ہاتھ کاٹیں گے ہم۔ گناہوں اور معصیتوں میں، اپنی سیاہ کاریوں میں تقدیر کو حجت بنانا اور تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور یاد رکھیے، تقدیر کا انکار، تقدیر کو نہ ماننا، تقدیر کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا شرعی کفر ہے۔ محترم حضرات، تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تدبیر نہ کریں۔ بعض لوگ تقدیر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو اب ہم محنت کرنے کی کیا ضرورت، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت۔ یاد رہے، تقدیر کبھی تدبیر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ انسانوں کو تدبیر کرنا ہے، انسان کو محنت کرنا ہے، انسان کو کوشش کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے۔ تقدیر کو بہانہ بنا کر محنت سے جی چرانا، تقدیر کو بہانہ بنا کر عمل سے جی چرانا، یہ غرور نفس ہے اور نفس کا دھوکہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم رقیہ جو کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں، اور یہ جو دوائی جو کھاتے ہیں، تو کیا یہ تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ یہ دوا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ یہ رقیہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من قدر اللہ، یہ جو رقیہ کی تدبیر ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ جو دوائی کھانا ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا تقدیر کا بہانہ لے کر تدبیر سے کبھی باز نہیں آنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ایمان بالقدر کو اس حیثیت سے بھی دیکھنا ہے۔ سچ کہے، ایمان بالقدر کی شکل میں، تقدیر ایمان کی شکل میں شریعت نے ہم اہل ایمان کو مضبوط ترین سہارا عطا کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ اتنا بڑا سہارا ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا سہارا نہیں ہے۔ لیکن ایمان بالقدر کی صورت میں ہم مسلمانوں کو، ہم اہل ایمان کو
اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا سہارا فراہم کیا، اتنا بڑا سہارا فراہم کیا ہے کہ ایک مسلمان گرنے کے بعد فوراً سنبھلنے کی طاقت رکھتا ہے، زخم کھانے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، 1000 بار پھر شکست کھانے کے بعد پھر بھی وہ مستقبل میں فتح کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایمان بالقدر اسے حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ نقصان ہو گیا، میرے رب کا فیصلہ تھا، مجھے منظور ہے۔ حادثہ ہو گیا، میرے رب کا فیصلہ میرے حق میں تھا، مجھے منظور ہے۔ زندگی کے ہر نقصان کو وہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ جان مان کر اس کا وہ نقصان اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے، اس کا وہ غم اس کے لیے عبادت ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو ہر مومن کو ہر نقصان میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں اور ہر ٹینشن میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلواتی ہے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، بخار آ گیا، اللہ کی تقدیر ہے، اس کی مشیت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کا، ان کی مقدر میرے حق میں اور اس کی مرضی، اس کی مشیت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اور یاد رہے تقدیر کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے، حدیثوں میں بھی بتائی گئی ہے کہ تقدیر یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اس کے سلسلے میں بحث و مباحثہ سے پرہیز کرو۔ آپ نے کہا تقدیر کو کبھی موضوع بحث نہ بناؤ، جتنا بتایا گیا ہے سر تسلیم خم کر کے آگے بڑھتے رہو، اس میں بیجا قریدہ نہ کرو۔ لہذا تقدیر کے سلسلے میں الجھو مت، بیجا بحث و مباحثہ مت کرو، یہاں تسلیم و رضا کا ثبوت دینا ہے۔ اور آخری بات جسے بتا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے تقدیر کا، اگر آپ عقلی ناحیت سے اس موضوع میں 100% مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو ناممکن ہے۔ اس لیے یہاں میرے اور آپ کے جذبہ تسلیم و رضا کا امتحان ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو آگے سر تسلیم جھکا کے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقدیر کے بارے میں، حضرت علی نے کہا، حضرت علی نے کیا سنہرا جواب دیا، کہا بحر عمیق لا تلیجو، بحر عمیق لا تلیجو، کہا کہ یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو۔ او طریق مظلم فلا تسلکہ، یہ بڑا تاریک راستہ ہے، اس میں چلنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اسی کو علماء اسلاف نے یوں بیان کیا ہے عقیدے کی کتابوں میں، القدر سر من اسرار اللہ تعالی، کہا کہ تقدیر اللہ رب العالمین کا ایک ایسا راز ہے جس راز کی پوری حقیقت سے نہ اس نے کسی مقرب فرشتے کو واقف کروایا ہے اور نہ ہی
کسی اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسولوں کو واقف کروایا ہے، اس کی مکمل حقیقت سے۔ دیکھیے، دو فرقے ہیں جو بہک گئے، قدریہ اور جبریہ۔ قدریہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے سرے سے تقدیر کا انکار ہی کر دیا، اور قدریہ رد عمل اور ریاکشن یہ جبریہ ہے۔ انہوں نے تقدیر کو ثابت کرنے میں اتنا غلو کیا کہ بندے کو جو اتنا اختیار ہوتا ہے اس اختیار کو ختم کر دیا، اور بندے کو ایک مشین کی طرح سے بنا دیا کہ تقدیر کے آگے بندہ اتنا عاجز، کمزور اور لاچار ہے کہ اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ یہ دونوں ہی نظریہ غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ، اسلاف امت کا عقیدہ، ان دونوں گمراہ فرقوں کے درمیان وصف ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والوں کو اور سب سننے والوں کو تقدیر پر ویسے ہی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ایمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف امت کا رہا، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی گمراہی، ہر گمراہ روش سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اللہ اکبر، اللہ